خیبر پختونخوا کابینہ کا پہلا اجلاس ہے اور پہلے اجلاس کا پہلا ایجنڈا وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اگر وہ پہلا ایجنڈا منظور کر لیا جاتا ہے اور خیبر پختونخوا حکومت یہ فیصلہ کر لیتی ہے تو یہ ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر جو وفاق ہے یا اس وقت جو ہائبرڈ نظام ہے ان کے اوپر ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ کاری ضرب ہوگی. تو آج اور بھی کچھ اہم واقعات ہونے ہیں. سہیل آفریدی ایک ورکرز کنونشن کر رہے ہیں، آئی ایس ایف کا کنونشن کر رہے ہیں، اور آئی ایس ایف کا یوم تاسیس ہے اور وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. آج ہی کے دن جو اس وقت 27ویں آئین ترمیم کے اوپر جو ری ایکشن ہے وہ بھی آج فل کورٹ کا اجلاس بھی ہے، مزید استعفوں کا بھی امکان ہے. اور اس پہ ہم پہلے لاسٹ ویڈیو میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں، کیا جسٹس یحییٰ خان مستعفی ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، اور استعفوں کے حوالے سے تحریک کے حوالے سے. اور اسی پہ سندھ ہائی کورٹ، سندھ بار ایسوسیشن نے آج سے ہی ایک تو ہڑتال کر رہے ہیں اور اب وہ کنونشن بھی کرنے جا رہے ہیں اور آئندہ کا لائحہ عمل بھی دینے لگے. ہاں تو پہلے ذرا میں اس کے اوپر سہیل آفریدی کے حوالے سے پشاور میں ہم موجود ہیں. تو آج وفاقی کابینہ کا اجلاس، صوبائی کابینہ کا اجلاس ہے، اور صوبائی کابینہ کے اجلاس کا ایجنڈا نمبر 1 سب سے امپورٹنٹ ہے. دیگر ایجنڈاز بھی ہیں لیکن اگر ایجنڈا نمبر 1 جس کو خیبر پختونخوا کا جو جرگہ ہے اس نے باقاعدہ اس کی منظوری دی ہے، اور اسی منظوری کی روشنی میں اگر وہ صوبائی کابینہ بھی یہ منظوری دے دیتی ہے تو کتنا یہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے. صدیق جان صاحب ذرا اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالیں. دیکھیں، ایک تو سہیل آفریدی صاحب نے جو ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی، اس ایف آئی آر کو جوتوں کے نیچے، اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا ہے. ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کی گئی اور کہا گیا کہ ٹاؤٹس کے ذریعے دھمکیاں دلوائی گئیں اور کہا گیا کہ وہ اسلام آباد آئیں گے، پنڈی آئیں گے تو ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. کل وہ پورا دن اڈیالہ کے باہر موجود رہے اور مضبوط اعصاب کے ساتھ موجود رہے، اور اس کے بعد اس وقت بھی وہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور وہ واپس نہیں آئے. آج وہ مطلب کیونکہ ہماری یہ ویڈیو ہم ریکارڈ تو تھوڑا سا پہلے کر رہے ہیں لیکن یہ جس ٹائم لگنی ہے اس وقت تک شاید وہ اسلام آباد سے روانہ ہو چکے ہوں، پشاور آ چکے ہوں یا راستے میں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو آپ نے کہا کہ کابینہ کا پہلا اجلاس بھی ہے. دیکھیں، سہیل آفریدی ایک تو کل چھٹی بار گئے، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی گئی، اور پھر سہیل آفریدی صاحب نے کل تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت سے بھی ملاقات کی، اور یہ ملاقات بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں. جس طرح سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کسی بھی لمحے کوئی بھی بڑا اعلان، کوئی بڑا فیصلہ سامنے آ جائے. جس طرح سے اب انوائرمنٹ بن رہا ہے، جس طرح سے ایک انسرٹینٹی میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح سے پولیٹیکل ٹمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح سے ایک نیا محاذ کھل گیا عدلیہ والا. اگر کوئی جاندار وکلا تحریک شروع ہو جاتی ہے، تحریک تحفظ پاکستان آج جمعے کے بعد احتجاج بھی انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے، تو اس ساری صورتحال میں نا چیزیں بڑی تیز سے ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور پھر جو آپ نے خود کہا فل کورٹ میٹنگ سے کوئی کیا جسٹس یحییٰ خان مستعفی ہو جاتے ہیں، کوئی اور جج مستعفی ہو جاتا ہے، ہائی کورٹ سے استعفے آ جاتے ہیں، وکلا تنظیمیں کیا اناؤنس کرتی ہیں. آج لاہور جو ہائی کورٹ بار ہے، لاہور بار ہے، ان کی بھی میٹنگز ہیں، تحریک انصاف کی بھی میٹنگ ہے، تحریک تحفظ پاکستان کی بھی آج میٹنگ ہے. یہ ججز منصور علی شاہ صاحب اور رتن ملا صاحب کیا کرتے ہیں وہ بھی ہے. دیکھیں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ تحریک آگے نہ بڑھے، اور یہ ٹمپریچر مجھے تو اور بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، کم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پھر سہیل آفریدی صاحب کے جس طرح کے بیانات ہیں، جس طرح کے اقدامات ہیں، جو آپ نے بات کی، جو ان کا آج جو کابینہ کا اجلاس ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک قانون ہے، جس قانون کے تحت کے پی میں ملٹری آپریشن ہو رہا ہے، اور اس قانون کو پشاور ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا، اور اس کے بعد جب کے پی حکومت نے اس کے اوپر اپیل کی تھی، سپریم کورٹ نے اس کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا تھا. اگر وہ اپیل واپس لے لیتی ہے کے پی کی گورنمنٹ، آج یہ کابینہ میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ قانون ہی ختم ہو جائے گا، ہاں، جس کے تحت کے پی میں آپریشن ہو رہا ہے. اور یہ ایک ایسا اقدام ہوگا جو بہت 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 امپورٹنٹ ہوگا. ہماری کل رات کو بھی آپ موجود تھے جب ہماری جو جہاں کے جرنلسٹ ہیں بڑے سینئر، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اگر سہیل آفریدی یہ کرتے ہیں تو یہ اتنا بڑا اقدام ہوگا جو پچھلی 3 حکومتیں نہیں کر سکیں کے پی کے اندر. انہوں نے کہا کہ یہ اتنا اسٹرانگ میسج ہوگا. اس سے پہلے صوبائی اسمبلی کا جرگہ کرنا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینا، آپریشن کے حوالے سے اس میں کھل کے بات کرنا اور امن کی بات کرنا، اور افغانستان پالیسی وفاق کی جو ہے اس کو کریٹیسائز کرنا، یہ کہنا کہ راستے کھولے جائیں، پھر وفاق سے اپنا حصہ مانگنا، جو فنڈز ہیں وہ مانگنا، یہ ساری چیزیں کرنا. پھر گورننس کے اوپر بھی ان کے فوکس ہے. تو دیکھیں، سہیل آفریدی سے جو ہماری ان سے بھی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ میری مزاحمت کو آپ آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں ہے. انہوں نے کہا جس دن میں ایک قدم بھی پیچھے ہٹا تو میں کچلا جاؤں گا، یہ میرے اوپر سے گزر جائیں گے مجھے رونتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں مزاحمت
بڑھاتا چلا جاؤں گا, میں ٹمپریچر بڑھاتا چلا جاؤں گا, میں اس لڑائی کو جو میرے صوبے کی ہے, یہاں کے امن کی لڑائی ہے, یہاں کے حقوق کی لڑائی ہے, یہاں کے فنڈز کی لڑائی ہے, میرے لوگوں کے مستقبل کی لڑائی ہے, ہر آنے والے دن کے ساتھ میں اس لڑائی کو آگے لے کر جاؤں گا. اور آج جو کابینہ کا اجلاس ہے جس میں سے انہوں نے جو ایک نئی گاڑی والا معاملہ ہے وہ بھی نکلوا دیا, اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے یہ بھی بتا دیں کہ جو ان کے اور جو کل اڈیالہ کے باہر بیانات تھے, تاکہ اس پہ پھر ہم تھوڑی سی اور بات کر لیں گے. دیکھیں, ایک تو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, اور اس پہ ظاہر ہے کہ کل ہم نے ظاہر ان سے ملاقات کے اندر بھی گفتگو کی تھی, کچھ چیزیں آف دی ریکارڈ تھیں, لیکن جو ان کے اوپر ایف آئی آر کا معاملہ ہے نا, اس کے اوپر انہوں نے جو گفتگو کی, انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایف آئی آر نو بال پر فل ٹاس انہوں نے مجھے دی ہے, اور اگر میں اس کے اوپر رد عمل دوں وہ بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوگا, لیکن یہ میں ابھی کرنا نہیں چاہتا. یہ دیکھیں وہی بات کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میرے مخالفین نے کیا کرنا ہے یہ تو مجھے پتہ ہے, لیکن میں نے کیا کرنا ہے یہ ان کو نہیں پتا. تو یہ ایک بڑا ان کے پاس ایک سرپرائز ہے. اچھا, وہاں یہاں پہ وہ بھی ساتھ ایڈ کر دینا, انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پانے کے لیے پوری دنیا ہے. ہاں بالکل. اور یہ انہوں نے جو گفتگو کی کل اڈیالہ جیل کے باہر, ظاہر ہے وہ زیادہ تر لوگوں نے دیکھ بھی لی ہوگی, لیکن جس کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں نا, ایک تو جو 2 لوگ غائب ہوئے تھے پی ٹی ایم کے, اس کے اوپر انہوں نے بڑا رد عمل دیا, اور انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر کو دیکھنا چاہیے یہ کس نے کیا ہے, اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کا رد عمل آئے گا اور ہم مدعی بنیں گے, کیونکہ وہ ہمارے مہمان تھے, اور ہماری روایات ہیں کہ جو ہمارا مہمان آتا ہے وہ جب تک گھر نہیں پہنچتا وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے. تو ہمارے مہمان کے ساتھ ایسا ہوا ہے, تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہمارا سخت رد عمل آ سکتا ہے. اب واضح پیغام دیا انہوں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ نے کہا کور کمانڈر کو واضح پیغام دیتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں. اچھا, میں یہاں پہ ایک چیز اور کلیریفائی کر دوں. بہت سے لوگ میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کو آئی جی جو کے پی ہیں ان کو چینج کر دینا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کے پی گورنمنٹ کے کچھ آفیشلز سے بات ہوئی اس حوالے سے. ہم نے کہا کہ جی سہیل آفریدی ایسا کیوں نہیں کر رہے. انہوں نے کہا دیکھیں, اگر سہیل آفریدی ان کو ہٹانے کی سمری بھیجتے ہیں تو وفاق وہ سمری مسترد کر دے گا, کیونکہ آئی جی کے پی کا فیصلہ وفاق نے کرنا ہے, صوبے نے نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ اگر وہ سمری بھیجتے ہیں کہ اس آئی جی کو ہٹا دیں, تو ایک تو یہ ہے کہ وہ آئی جی کو ہٹائیں گے نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ایک لڑائی شروع ہو جائے گی سہیل آفریدی کی اس آئی جی کے ساتھ. تو سہیل آفریدی کی مطلب جب تک چیزیں کچھ اور نہیں ہوتی. اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں نا, جس کو ہم کل ان سے ملاقات کے بعد مس کر گئے تھے. سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ اتنے کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرف میں چیزوں کو لے کر جا رہا ہوں یہ میرے سامنے سرنڈر کریں گے, یہ میرے سامنے میں ان کو شکست دوں گا, یا وہ کہتے ہیں 3 ہی چیزیں ہوں گی, یا یہ میری عمران خان سے ملاقات کروائیں گے اور میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور میری باتوں کو آرام سے سن کے, جو ہم صوبے کے امن کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر آرام سے ہماری بات سن کے ہمارے ساتھ اتفاق کریں گے کہ صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کو اعتماد میں لو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کے پی حکومت کو صرف اعتماد میں لو, میں کہہ رہا ہوں صوبائی اسمبلی کو اعتماد میں لو جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے, اعلامیہ میں بھی شامل ہے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں یا یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور ہماری جو محبت سے کی گئی بات ہے, اس سے لاجک سے کی گئی بات ہے, اسے اتفاق کریں گے, یا یہ ہے کہ یہ میرے سامنے سرنڈر کریں گے, یا یہ ہے کہ میں ان کو شکست دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس, وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ہی چیز روک سکتی ہے, مجھے میرے یہ جو میرا سفر ہے مزاحمت کا, ایک ہی چیز روک سکتی ہے. وہ بہت ایکسٹریم بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے موت. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے راستے میں ایک ہی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے, وہ ہے موت. اس سے پہلے میں کہیں نہیں رکنے والا. جو عمران خان نے مجھے دیا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ بات, ظاہر ہے ایک میڈیا پہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان نے مجھے 2020 ٹیم کا کہا ہے کہ میں بیٹسمین ہوں, اوپنر ہوں. کہتے ہیں کہ میرے تک جو عمران خان صاحب کو پیغام پہنچا ہے اس میں کیٹیگوریکل یہ بات نہیں ہے. یعنی یہ بات میڈیا پہ تو ہوئی کہ عمران خان نے مجھے 2020 کے اوپنر کے طور پہ اتارا ہے کہ میں چھکے ہی ماروں, چوکے ماروں, سنگل ڈبل نہیں لینے اور بال روکنی نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں انتظار میں ہوں کہ کیٹیگوریکل خان صاحب کا مجھے یہ پیغام آئے کہ T20 کھیلنا ہے, ون ڈے کھیلنا ہے, یا ٹیسٹ کھیلنا ہے. وہ کہتے ہیں میں صرف عمران خان کے اس انتظار میں ہوں کہ میں نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر میں نے فیصلہ کرنا ہے. تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے ابھی ان کو مینڈیٹ دیا ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تیسرا, عمران خان نے جب مجھے اگر کہہ دیا کہ یہ مجھے رہا تم نے کروانا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے حکومت جاتی ہے, جائے مارچ کرنا پڑتا ہے اسلام آباد, وہ کرو جو کرنا پڑے. کہتے ہیں جب یہ مجھے عمران خان مینڈیٹ دے دیں گے پھر میں جانوں اور میرا مزاحمتی پلان جانے. اچھا, کل جب وہ گفتگو ہو رہی تھی اڈیالہ جیل کے باہر, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت سے رپورٹرز بھیجے بھی جاتے ہیں, وہ سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی. اسلام آباد میں دھماکہ ہوا,
اس کا ذکر کیا, وانا میں جو اٹیک ہوا اس کا ذکر کیا, اور ساتھ ہی ایک جئی خان میں واقعے کا ذکر کرتے ہوئے وہ تمام وہ صحافیوں ان کو بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جرگہ کیا اور آپ نے وہاں پہ کہا جی افغانستان سے بات کرنی چاہیے, تو افغانستان جو ہے وہ یہاں پہ اسپانسر کر رہا ہے اور تانے بانے ان دہشت گردوں کے وہاں سے ملتے ہیں. تو اس پہ بڑا ان کو نے انٹرسٹنگ جواب دیا, بڑا میچورٹی کے ساتھ ان کی گفتگو کے اندر یہ نظر بھی آتا ہے. انہوں نے کہا جی دہشت گرد, پہلی بات تو نہیں کی کہ دہشت گرد اسلام آباد پہنچے یا میرے گھر تک پہنچے. پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے, اور یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ دہشت گرد پہنچے کہاں پہ. یہ بات کرتے ہوئے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ دہشت گردوں کا یہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ, نہ ان کا کوئی مذہب ہوتا ہے, جہاں سے بھی ان کے تانے بانے ملتے ہیں دہشت گرد, وہ کہتے ہیں ہم دہشت گردی سے متاثر ہیں, ہم سے زیادہ دہشت گردوں کا دشمن کون ہو سکتا ہے یا ان کی مذمت کون کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جہاں سے بھی ذرا برابر بھی ان کی رعایت نہیں ہونی چاہیے, ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے, چاہے جس ملک سے بھی تانے. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی. پھر پاکستانیت کے حوالے سے بات ہوئی, پی ٹی ایم کے ساتھ کہ جی وہ ترانے پہ نہیں اٹھے. انہوں نے کہا یہ کچھ چیزیں ہیں جو جواز فراہم کرتی ہیں ایسی طاقتوں کو جو یہاں پہ جو آپریشن کرنا چاہیے خیبر پختونخوا میں امن کے جو دشمن ہیں, تو اس چیز کی بھی انہوں نے مذمت کی کہ پاکستان کے ترانے پہ ان کو کھڑا بھی ہونا چاہیے تھا. اچھا, تو ظاہر ہے 6ٹی دفعہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اب انہوں نے عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں کل یعنی ہاں, اور اس میں آج آئی ایس ایف کا کنونشن ہے, اور اس میں وہ ظاہر طلبہ سے خطاب کریں گے. اور اس وقت جو آپ امجد شاہ جو آئی ایس ایف کے صدر ہیں, ان کے جو آپ ٹویٹس پڑھ رہے ہیں, اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو بہت چارج کر رہے ہیں. اور یہ بات نجم سیٹھی نے سب سے پہلے کہی تھی کہ ان کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ بڑی اسٹرانگ بانڈنگ ہے, اور اب جب وہ نکلیں گے تو ان کے ساتھ بڑی تعداد یوتھ کی ہوگی, اسٹوڈنٹس کی ہوگی. اور آپ نے دیکھا کل بھی شفقت ایاز جو ہیں وہ بنو گئے ہوئے تھے, آج میں خیال بنیر شاید وہ جا رہے ہیں شفقت ایاز, اور پھر اسی طرح سے مختلف جو اضلاع ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں. ہاں, اور پھر اسی طرح سے کل جو ہے وہ آج آئی ایس ایف کا کنونشن ہوگا, اور کل جو ہے وہ سی ایم جا رہے ہیں دیر, ٹھیک ہے, اور تمرگرہ جو ہے وہاں پہ وہ عمائدین سے بھی اور اپنی پارٹی کے بڑوں سے بھی ان سے بھی مل رہے ہیں. ان کا نا اس وقت یہ ہے کہ وہ اس وقت گورننس پہ بھی ان کا فوکس ہے, کرپشن کی روک تھام پہ بھی فوکس ہے, منشیات کے خلاف جو اقدامات ہیں ان پہ بھی ان کا فوکس ہے, ٹمپریچر بڑھانے پہ بھی ان کا فوکس ہے, پارٹی کے بھی معاملات میں جتنا ان کا ایک بنتا ہے وہ بھی ہے. وہ تحریک تحفظ پاکستان سے بھی مل رہے ہیں, وہ ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو ان کو کرنی چاہیے, جس سے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھا سکتے ہیں. اور میں نے جیسا آپ کو عرض کیا کہ وہ بہت پر اعتماد ہیں کہ میں اتنا ٹمپریچر بڑھا دوں گا, میں مزاحمت کو سطح پہ لے جاؤں گا کہ دوسری سائڈ کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. اچھا, بس کوئکلی میں چلتے چلتے, کیونکہ یہ خبر آئی ویسے تو عدلیہ کے ساتھ جو ہوا وکلا نے کوئی اس کے اوپر رد عمل نہیں دیا, بار ایسوسیشنز نے جو ریزلٹس آئے الیکشن کے وہ بھی آپ کے سامنے, لیکن اس کے باوجود سندھ بار ایسوسیشن ہمیشہ سے ان نے اس سے پہلے بھی ان کے رہا ہے, بلکہ وکلا تحریک کے دوران ان کی ہی درخواست کے اوپر ججز بحال ہوئے تھے. انہوں نے پورے صوبے بھر میں ایک تو اسٹرائک کال کی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ نے کہا ہے کہ ہفتے والے دن سکھر کے اندر جو وکلا کا کنونشن ہے اس میں آئندہ کا لائحہ عمل بھی بتایا جائے گا. اور یہ منیر ملک ہوں, جسٹس صلاح الدین, بیرسٹر صلاح الدین ہوں, بیرسٹر فیصل صدیقی ہوں, یہ تمام وہ جو آئین پسند وکلا ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے کی جو ایک تدفین ہو چکی ہے وہ نہ ہو. تو سندھ کا بڑا ایک کردار ہے, اور آپ نے کہا لاہور ہائی کورٹ بار بھی اس کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں, ججز کے استعفے آ رہے ہیں. تو کیا کوئی امکان ہے کہ کوئی وکلا تحریک کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھیں؟ دیکھیں, وکلا تحریک کی آئیڈیل سچویشن ہے کہ آپ کو دو بڑے فیسز مل گئے ہیں, منصور علی شاہ صاحب اور اطہر میراللہ صاحب. وہ گھر میں بیٹھنے کے لیے تو مستعفی نہیں ہوئے, تو وکلا جینوئن وکلا تحریک چل سکتی ہے, لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آئی ایل ایف پہ, انتظار حسین مجوتا صاحب اور تحریک انصاف کے وکلا پہ, جو بار کونسلز کے امیدوار تھے تحریک انصاف اور حامد خان صاحب کے, حامد خان صاحب, فیصل صدیقی صاحب, صلاح الدین صاحب, منیر ملک صاحب اور ریاست آزاد صاحب, یہ ایمان مزاری وغیرہ, ان سب پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا کرتے ہیں. اور ظاہر ہے آج عدلیہ کا اوور آل بطور ادارہ کیا ری ایکشن آتا ہے, اور آج حاجی امین الدین کا حلف بھی ہے, اور وفاقی شرعی عدالت نے عمارت نہیں دی, تو اب ان کی فی الحال جو آئینی عدالت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3rd فلور پہ شاید بن رہی ہے. اور پھر وہاں سے پھر آگے ان کو کس عمارت میں شفٹ کیا جاتا ہے, یا سپریم کورٹ کی عمارت خالی کرائی جاتی ہے جسٹس یحییٰ خان کو G10 میں یا کچہری میں, مطلب یا کوئی کھوکھوں شوکھوں میں جا کے, مطلب جب آپ کی حیثیت اور اوقات اور آپ کا جو اختیار وہ سول جج سے بھی نیچے ہے, تو پھر سول جج سے زیادہ بدتر حالت میں آپ کو بٹھانا چاہیے نا. اتنی بڑی عمارت, خوبصورت عمارت میں آپ کو کیوں بٹھانا چاہیے؟ ویسے بھی مطالبہ ہے کہ اس عمارت کو شاید کوئی مارکی شارکی یا دستور مارکی